نحمده ونصلي على رسوله الكريم الحمد لله والصلاة على النبي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، کل آپ حضرات کے سامنے سورۃ الفاتحہ، سورۃ السوال، سورۃ الشافعہ کی پہلی 3 آیات کی تفسیر بیان کی تھی، اور اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین کے متعلق بھی کچھ گزارشات کی تھی، اور آج پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کے متعلق کچھ عرض کریں گے، اس کی کچھ تفصیل بیان کریں گے، پھر آگے انشاءاللہ اہدنا الصراط المستقیم کے متعلق بھی بیان کیا جائے گا۔ عام روٹین کے مطابق ہمارا درس جو ہوتا ہے وہ 10 منٹ 15 منٹ پر محیط ہوتا ہے، لیکن آج کے لیے پیشگی معذرت کہ آج کا درس تھوڑا لمبا ہو جائے گا، تھوڑا طویل ہو جائے گا، کہ تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ سکے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ہم نے جو ترجمہ کیا تھا کہ ایاک نعبد، کہ اے ہمارے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اصولی طور پر نعبدو سے پہلے جو کاف بیان کی گئی ہے، جو لکھی گئی ہے سورہ فاتحہ کے اندر ایاک، اس کاف کو نعبدو کے بعد آنا چاہیے تھا، اور اسی طرح نستعین سے پہلے جو کاف لکھی ہوئی ہے اس کو نستعین کے بعد آنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے حصر کو پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کاف کو مقدم کیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، کسی بزرگ کی عبادت نہیں کرتے، کسی اللہ والے کی عبادت نہیں کرتے، کسی بت کی عبادت نہیں کرتے، تیری ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ سب سے پہلے مقدم تیرا حکم ہوگا، پھر تیری عبادت کے بعد ہم ان کی بات مانیں گے جس کا حکم ماننے کے لیے تو نے ہمیں حکم دیا ہوگا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، اور اسی طرح جیسے قرآن مجید کے اندر حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ رب العزت سے ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور تجھ ہی سے جو مدد مانگتے ہیں، یہ جو استعانت ہے، یہ جو مدد طلب کرنا ہے، یہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ما فوق الاسباب، اور ایک ہوتا ہے ما تحت الاسباب۔ ما فوق الاسباب وہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کی ذات ہی کر سکتی ہے، اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، یعنی ایسے جو اللہ رب العزت نے ہمیں جو اسباب عطا کیے ہیں، ان اسباب سے بالا تر ہو کر جو کام ہوتے ہیں، اور ان کام کو کرنے والی ذات وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے جو اس کام کو سر انجام دے سکے یا اس کام کو پورا کرنے کی طاقت رکھتی ہو۔ اور اسی طرح ما تحت الاسباب جو ہیں وہ کام کہ جو انسان کے بس کی بات ہو، انسان جن کاموں کو کر سکتا ہو، جیسا کہ اب ایک انسان بیمار ہے، دوسرا آدمی جا کر اس کو لے جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، اس کی دوائی لے کر آتا ہے۔ ایک آدمی کمزور ہے، دوسرا آدمی طاقتور ہے، اس کی بدنی مدد کر دیتا ہے۔ ایک آدمی غریب ہے، دوسرا آدمی امیر ہے، اس کی مالی مدد کر دیتا ہے۔ تو اس کا یہ ما تحت الاسباب ہے کہ انسان کے بس کی بات ہے، انسان دوسرے اپنے بھائی کی مدد اور نصرت کر سکتا ہے۔ لیکن جو ما فوق الاسباب ہے کہ وہ اگر انسان کرے گا تو یہ پھر انسان اگر دوسرے انسان سے اگر اس کی طلب کرے گا تو یہ پھر بہت ہی گھٹیا چیز ہوگی اور خسارے کی بات ہوگی کہ انسان شرک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور بدعات کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اللہ رب العزت بدعات کے اوپر چلنے والوں کو، شرک کے اوپر چلنے والوں کو جلدی ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت چاہیں تو ہدایت دے سکتے ہیں، لیکن ایک اصول یہ ہے کہ اللہ رب العزت جلدی ہدایت نہیں دیتے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ غیر دین کو دین سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ فرض کریں کہ ما فوق الاسباب کہ بیٹا دینا اللہ رب العزت کی
ذات کا کام ہے، اللہ رب العزت بیٹا دیتی ہے، اللہ رب العزت ہی اولاد دیتی ہے، اللہ رب العزت ہی بگڑے ہوئے کاموں کو بناتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو کہہ دیتا ہے کہ میری کمر میں درد ہے، آپ میری کمر کا درد ٹھیک کر دیں، تو وہ کمر کا درد ٹھیک کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ مجھے کمر کے درد کی دوائی لے کر دے دیں، پھر اس کے اندر جو اثر ہے وہ اللہ رب العزت اس کے اندر اثر کو ڈال دیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بزرگ کے پاس چلا جاتا ہے اور فرض کریں کہ کہتا ہے کہ اے عبد القادر جیلانی مجھے بیٹا دے دے، میری بیٹی نہیں ہے، مجھے بیٹی دے دے، مجھے اولاد سے نواز دے، میری تمام مشکلات کو آسان کر دے، میری مشکلات حل کر دے، تو یہ مشکلات کو آسان کرنے والی، بیٹا دینے والی، بیٹی دینے والی، اولاد دینے والی، بانجھ رکھنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹا اور بیٹی دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ رب العزت بانجھ رکھ دیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی بس کی چیزیں ہیں۔ اس کے اوپر اگر کسی کو اللہ رب العزت نے اولاد نہیں دی تو پھر اس کو ہمارے معاشرے کے اندر طعنے دیے جاتے ہیں کہ تیری تو بیٹے نہیں ہے، تیرا بیٹا نہیں ہے، تیری اولاد نہیں ہے، تو اس طرح ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ تو یہ گویا کہ اللہ رب العزت کی ذات کو طعنہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے چاہا ہے کہ اس کو بیٹا نہیں دینا، اللہ رب العزت نے چاہا ہے اس کو بیٹی نہیں دینی، اللہ رب العزت نے چاہا ہے اس کو ساری بیٹیاں دینی ہیں، اللہ رب العزت نے چاہا ہے اس کو سارے بیٹے دینے ہیں، اللہ رب العزت نے چاہا ہے اس کو ہم نے بانجھ رکھنا ہے، اس کو کوئی اولاد نہیں دینی۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قبضہ قدرت کی چیزیں ہیں۔ یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ واضح طور پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے ہم چاہتے ہیں بیٹی دے دیتے ہیں، جسے ہم چاہتے ہیں بیٹا دے دیتے ہیں، جسے ہم چاہتے ہیں بیٹا اور بیٹی دونوں دے دیتے ہیں، اور جسے ہم چاہتے ہیں اسے ہم بانجھ بنا دیتے ہیں، اسے اولاد نہیں دیتے۔ تو یہ چیزیں ما فوق الاسباب ہیں۔ کسی بزرگ کے پاس جا کر، کسی قبر کے اوپر جا کر کسی کو حاضر ناظر ماننا، یہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے کہ جو کام اللہ رب العزت نے کرنے تھے وہی ہم انسان سے چاہتے ہیں، انسان سے کروانا چاہتے ہیں، جو خود اپنی مشکلات آسان نہیں کر سکتا، جو اپنی مشکلات کو حل نہیں کر سکتا، تو وہ ہماری مشکلات کو کیا حل کرے گا؟ جیسا کہ فتاوی شامیہ، فتاوی عالمگیری، فتاوی بزازیہ کے اندر آتا ہے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ من قال ارواح المشائخ حاضرۃ تعلم یکفر، کہ جس نے مشائخ کی ارواح کو حاضر ناظر مان لیا اور کہا کہ مشائخ کی جو ارواح ہوتی ہے وہ حاضر ہوتی ہے، ہر جگہ پر ہماری باتوں کو سنتی ہے، میں یہاں پر بیٹھ کے بات کروں اور علامہ قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ میری باتوں کو سن رہے ہیں، معین الدین چشتی میری باتوں کو سن رہے ہیں، تو اس طرح کے عقائد کو رکھنا یہ انسان کو اسلام سے نکال کر کفر اور شرک کے اندر لے جاتی ہیں۔ اس طرح کی باتیں انسان کو نقصان دیتی ہیں۔ تو یہ ہے ما فوق الاسباب، اور یہ ہے ما تحت الاسباب۔ جو ایاک نستعین کے اندر ہم روزانہ کی بنیاد پر نماز تو پڑھتی ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر اپنے پروردگار سے، اپنے رب العالمین سے کس چیز کا معاہدہ کر رہے ہیں، کس چیز کا وعدہ کر رہے ہیں۔ آگے آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس طرح مجھ سے دعا کرو کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اہدنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں دکھا دے، ہماری رہنمائی کر دے، صراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کر دے۔ کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، کہ وہ ان لوگوں کا سیدھا راستہ کہ انعمت علیہم، کہ جن کے اوپر تو نے اپنی انعامات کیے ہیں، جن لوگوں پر تو نے اپنی نعمتیں
عطا کی ہیں جن لوگوں کو ان لوگوں کے راستے کے اوپر ہمیں چلا دے. جس طرح سورہ نساء آیت نمبر 69 کے اندر آتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. ہم نے پہلے آپ حضرات کے سامنے تفسیر کے اصول بیان کرتے ہوئے یہ عرض کی تھی کہ سب سے پہلے جو تفسیر کی جائے گی تفسیر قرآن بالقرآن کی جائے گی، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے کی جائے گی. تو یہاں پر جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کے راستے کے اوپر ہمیں چلا کہ جن لوگوں پر تو نے انعام کیا ہے. اب انعام کن لوگوں پر کیا ہے یہ ہم قرآن مجید سے ہی پوچھیں گے. اب قرآن مجید سورہ نساء کے اندر سورت نمبر 4 اور آیت نمبر 69 کے اندر اللہ رب العزت جو فرما رہے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانتے ہیں یہی لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر اپنا انعام کیا ہے. یہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین، 4 گروہ اللہ رب العزت نے بتائے ہیں. سب سے پہلے من النبیین، یہ جو نبی ہیں، نبی جو ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے پیغمبر ہیں اور اللہ رب العزت ان کو دنیا کے اندر بھیجتے ہیں عوام الناس کی، لوگوں کی ہدایت کے لیے. اللہ رب العزت نے جو سلسلہ بنایا ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں ان لوگوں کے ان کو اوپر اللہ رب العزت نے اپنا خاص انعام کیا ہے. اور نبی کے علاوہ اور یہ جو اللہ رب العزت نے انعامات کا سلسلہ نبیوں پر کیا ہے اس سے زیادہ اور کسی پر نہیں کیا. اور دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والصدیقین، کہ نبی کے بعد اللہ رب العزت نے صدیقین کا جو ایک مرتبہ رکھا ہے، جو ان کے بعد مقام آتا ہے. صدیقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے انبیاء کی تصدیق کرتے ہیں، سچ باتوں کی تصدیق کرتے ہیں. انبیاء آئے، ایک نبی نے آ کر جب اعلان کر دیا کہ میں نبی ہوں وقت کا، اللہ رب العزت نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، تو پھر یہ اللہ رب العزت نے جو نبی بنا کر بھیجا ہے اس کی تصدیق کرنے والے کو صدیقین کہتے ہیں. اور اسی طرح تیسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والشہداء، کہ شہداء جو شہید ہیں اللہ رب العزت کے راستے کے اندر مال خرچ کر دیا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا اور اللہ رب العزت کی ذات جنت کو اپنی جان کے بدلے میں خرید لیتے ہیں یہ لوگ، تو اللہ رب العزت انہیں بھی کامیاب فرماتے ہیں. ان لوگوں کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنا انعام کیا ہے. اور چوتھے نمبر پر اللہ رب العزت نے جن لوگوں کا جس گروہ کا تذکرہ کیا ہے وہ والصالحین، جو لوگ نبیین میں سے بھی نہیں ہیں، صدیقین میں سے نہیں ہیں، شہداء میں سے نہیں ہیں اور صالحین میں سے ہیں. جو لوگ صالحین ان کو کہا جاتا ہے جو نیکیاں کر کے، نیک اعمال کر کے صالحین کے ساتھ مل جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو نیک کہا جاتا ہے. صالحین کی صف میں جب شامل ہو جاتے ہیں تو یہ بھی جو چوتھا گروہ ہے جن کے اوپر اللہ رب العزت نے انعام کیا ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین اولئک الذین فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رب العزت نے انعام کیا. ہم جب دعا مانگتے ہیں، جب نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت سے یہی دعا کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ ہمیں ان لوگوں پر جو انعام تو نے کیا ہے وہی انعام ہمارے اوپر کر دے. اے اللہ جو انعام تو نے انبیاء پر کیا ہے وہ انعام ہمارے اوپر بھی کر دیجئے. اے اللہ جو انعام تو نے صدیقین کے اوپر کیا ہے وہی انعام ہمارے اوپر بھی کر دیجئے. اے اللہ جو انعام تو نے شہداء پر کر دیا ہے وہ انعام ہمارے اوپر بھی کر دیجئے. اے اللہ جو انعام تو نے صالحین پر کر دیا ہے وہ انعام ہمارے اوپر بھی کر دیجئے. یقیناً ہم ان لوگوں کے مراتب اور مقام کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن اے اللہ ان نعمتوں کی جھلک ہمارے اوپر بھی کچھ ڈال دیجئے، وہ رحمت ہمارے اوپر بھی کچھ برسا دیجئے جو آپ نے ان لوگوں کے اوپر انعام کی صورت میں برسائی ہے. یہ ہے انعمت علیہم. یہ جو لفظ آیا ہے صراط، اہدنا الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم کیا چیز ہے؟
ہم دعا تو مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم ہے کیا چیز ہم نے کبھی سوچا ہے؟ بس یہ دعا کے اندر اور نماز کے اندر یہ دعا مانگ لیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے، اور یہ نہیں پتہ ہوتا کہ صراط مستقیم ہے کیا چیز۔ تو یہ بھی اسی اصول کے تحت کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہوگی، کہ دیکھتے ہیں ہم یہ جو قرآن پاک کے اندر 8واں پارہ اور 6واں رکوع ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ یہ اگلی آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے صراط مستقیم کا معنی بیان کیا ہے کہ میرا صراط مستقیم کیا ہے، یہ سیدھا راستہ جو تم مانگتے ہو سیدھا راستہ ہے کیا چیز، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ نمبر ایک پہلی چیز جو اللہ رب العزت نے فرمائی ہے، فرمایا کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اللہ رب العزت کی ذات وحدہ لا شریک ذات ہے، اللہ رب العزت تنہا تنہا ہے، اللہ رب العزت لم یلد ولم یولد ہے، اللہ الصمد ہے کہ اللہ رب العزت کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کوئی کام کو بنانے والا بگاڑنے والا نہیں ہے۔ تو پہلے نمبر پر اللہ تشرکوا بہ شیئا کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اگر صراط مستقیم پر چلنا ہے تو اللہ تشرکوا بہ شیئا کہ شرک سے دور رہنا ہوگا۔ لقمان حکیم نے بھی اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے بیٹے کہ شرک کبھی نہ کرنا، یہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہوگا اگر آپ نے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ شرک کر دیا۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پر آتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شرک کے علاوہ تمام چیزوں کو معاف کر دوں گا، جو بھی گناہ کر کے آئے گا معاف کر دوں گا، لیکن اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اگر کسی کو شریک ٹھہرا دیا تو پھر کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی انسان کی ذمہ داری ہے۔ صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم کو قبول کروانا چاہتے ہو تو وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العزت یہ کتنا مقدس رشتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ ہم دعا مانگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، یہاں پر اللہ رب العزت نے دیکھو اپنے ذکر کے ساتھ یہاں پر اللہ رب العزت نے والدین کا تذکرہ بھی کر دیا ہے۔ دوسرے مقامات بھی بہت سارے ہیں جہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے ذات کے اپنا جہاں پر تذکرہ کیا ہے تو والدین کے مقدس رشتے کو بھی بیان کر دیا ہے۔ آج افسوس کے ساتھ والدین کو اولڈ ہوم میں چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ والدین جو اپنی اولاد کو بوڑھے ہو جاتے ہیں، کمر ساتھ نہیں دیتی لیکن پھر بھی ہمت نہیں ہارتے، اپنی اولاد کو بٹھا کر کھلاتے ہیں۔ 8 بچے ہیں، 10 بچے ہیں، 15 بچے ہوتے ہیں، لیکن والدین کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہمارے اوپر بوجھ بہت زیادہ ہے، ہمارے اوپر بوجھ آ چکا ہے، اے ہمارے بچوں ہم تمہیں کھلا کے تنگ آ چکے ہیں، ایسا کبھی نہیں کہتے۔ آپ خود پس جائیں گے اور جتنا بھی تکالیف اور مشقت کے اندر ہوں گے، خود بھوک کو برداشت کر لیتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو بھوک برداشت ان کو کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ ہماری اولاد بھوکی ہو اور ہم ایسے سکون کے ساتھ سوئے رہیں۔ تو آج تو افسوس کے ساتھ والدین کو اولڈ ہوم میں چھوڑ دیا جاتا ہے کہ والد بوڑھا ہو چکا ہے، اور پھر جو بیٹا جب شادی کر کے آتا ہے، نئی نویلی دلہن لے کر آتا ہے
تو پھر وہی دلہن جو ہوتی ہے وہ اپنے ساس سسر کو نکلوانے کا سبب بنتی ہے۔ بعض اچھی بھی ہوتی ہیں، اکثر بلکہ اچھی ہوتی ہیں، کوئی اللہ قلیل ایسی ہوتی ہیں جو اپنے ساس سسر کی دشمن بن جاتی ہیں اور اپنے شوہر کو تیار کرتی ہیں کہ میں آپ کے باپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں آپ کی والدہ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور اس طرح کہہ کر وہ بیٹا نوجوان جس کو بچپن سے لے کر جس کو 55 تک جس کے والدین نے ان کو پالا تھا، آج وہی بیٹا ہے جو اپنے والدین کو انہی کے گھر سے نکالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، انہی کے سامنے بکواسات کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، انہی کے سامنے زبان درازی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور یہ عورتیں بھی یاد رکھیں کہ جو اپنے ساس اور سسر کی دشمن بن جاتی ہیں کہ ایک وقت ان پر بھی آنا ہے، ان کی اولاد نے بھی ان کے ساتھ ویسے ہی کرنا ہے جس طرح یہ اپنے سسر کے ساتھ کرتی ہیں، اور جس لڑکے نے اپنی والدہ کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کیا ہوگا تو ان کو بھی یہ وقت دیکھنا ہوگا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کی بھی اولاد ہوگی، اس کی بھی اولاد اپنے والدین کے ساتھ یہی رویہ اختیار کرے گی۔ یہ ایک والدین کے ساتھ بدسلوکی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت دنیا کے اندر اس کا بدلہ لے کر دکھاتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ دیکھ میرے بندے، تو نے اپنے والدین کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، آج تیری اولاد بھی تیرے ساتھ یہی سلوک کر رہی ہے۔ تو بہرحال دوسری چیز جو اللہ رب العزت نے بیان کی ہے وہ بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور تیسری نمبر پر فرمایا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم۔ آج کے معاشرے کے مطابق کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، بھوک کے ڈر کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، کہ آج ہم نے دیکھا ہے کہ بھوک کی وجہ سے بے روزگاری کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو خودکشی کرتے ہیں، خود کو بھی مار دیتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی مار دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ بہت ہی گھٹیا عمل ہے، اگر اس طرح کا عمل کرو گے تو پھر صراط مستقیم یہ نہیں ہوگا، یہ پھر ضلالت کا راستہ ہوگا، گمراہی کا راستہ ہوگا۔ یہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ خودکشیاں اور بے روزگاریاں بھی اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت کے قرآن نے واضح طور پر فرما دیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا، کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتے ہیں تو ہم ان کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ ایک تو ہم غریب ہیں اور پھر عبادات بھی نہیں کرتے، ایک تو ہم غریب ہیں پھر اللہ رب العزت کے گھر میں بھی نہیں جاتے، ایک تو ہم غریب ہیں پھر نماز پڑھنے نہیں جاتے، ایک تو ہم غریب ہیں پھر قرآن کے قریب نہیں جاتے، ایک تو ہم غریب ہیں ذکر و اذکار نہیں کرتے، ایسے اعمال نہیں کرتے کہ جس سے ہم اللہ رب العزت کے قریب ہو سکے، اور ایسی برائیوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں جو دین سے دور کر دیتی ہیں، اللہ رب العزت سے دور کر دیتی ہیں، کہ دنیا کے اندر بھی ہمیں ضلالت دیکھنے کو ملتی ہے اور آخرت کے اندر پھر ضلالت تو مقدر ہی بنے گی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو بھوک کی وجہ سے اپنی اولاد کو مت قتل کیا کرو۔ کیوں اللہ رب العزت کیوں کہتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ نحن نرزقکم وإیاہم، فرمایا کہ تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تم کوئی اتنا بڑے وہ ہو کہ اپنی اولاد کے لیے کما کر لاتے ہو، کوئی بڑی کمال کی بات نہیں ہے، رزق کا صرف تمہیں سبب بنایا ہے، بلکہ باقی رزق دینا اللہ رب العزت کی ذات کا کام ہے۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرما دیا کہ تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اپنی اولاد کو بھوک کی وجہ سے قتل نہ کیا کرو، بلکہ تمہارے ذمہ عبادت کرنا ہے، اور رزق کا ذمہ اللہ رب العزت کے ہاں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت نے آپ سے نہیں پوچھنا کہ آپ نے اپنی اولاد کے لیے رزق کمایا تھا یا نہیں کمایا تھا، رزق تو اللہ رب العزت نے دینا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ ضرور پوچھنا ہے کہ آپ بھی نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، یہ سارا دن سویا رہا، راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، کبھی اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے کبھی آنسو بھی نکالے تھے یا نہیں نکالے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سوال کرنے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تو پہلے ہی فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو ان کی اولاد کے رزق کے جمع کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، یوں نہیں کہا کہ ہم نے
اپنے بندوں کو اپنی اولاد کے لیے، ان کی اولاد کے لیے کہ کوٹھیاں، بنگلے اور اس طرح پراپرٹی اکٹھی کرنے کے لیے ہم نے ان کو بھیجا ہے، اس طرح کبھی نہیں کہا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو بھوک کی وجہ سے ان کو قتل نہیں کرنا، بلکہ رزق تمہیں بھی ہم دیتے ہیں اور انہیں بھی ہم دیتے ہیں۔ اور دوسری اور چیز کہ جو صراط مستقیم پر چلنے والی ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ظاہری اور چھپے ہوئے گناہوں کے قریب بھی نہیں جانا۔ ایک تو یہ ہے کہ گناہ نہیں کرنا، ایک یہ ہے کہ قریب بھی نہیں جانا۔ ظاہر ہے کہ جب انسان قریب ہی نہیں جائے گا تو گناہ کا تصور ہی نہیں آئے گا۔ جب انسان ایک تو یہ ہے کہ قریب جاتا ہے، گناہ والوں کی، گناہ گاروں کی مجلس کے اندر جب بیٹھے گا، گناہ نہیں بھی کرے گا تو اس کا اثر اس کے اوپر ضرور پڑتا ہے۔ نیک صحبت اور بری صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحبت کا اثر، اس کی مثال جو اللہ رب العزت کے حبیب نے دی ہے کہ ایک عطار اور ایک بٹھیارے جیسی ہے، کہ اگر ایک آدمی کہ کسی عطار کے پاس جا کر بیٹھتا ہے، خوشبو نہیں بھی لگاتا تو اس کی خوشبوئیں اس تک آتی رہتی ہیں۔ اور اسی طرح اگر گناہ گار کسی گناہوں کی محفل کے اندر اگر بیٹھے گا تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک بٹھی والے کے پاس انسان بیٹھے اور وہاں پر انسان کے پاس اگر اس کے کپڑے نہ بھی جلیں تو اس کے پاس دھواں ضرور آئے گا، چنگاریاں ضرور آئیں گی۔ تو اس طرح نیک مجلس اور بری مجلس کی ایک اپنی تاثیر ہوتی ہے کہ علماء کی مجلس کے اندر بیٹھیں، اللہ والوں کی مجلس کے اندر بیٹھیں، مساجد کا رخ کریں، مدارس کا رخ کریں، خانقاہوں کا رخ کریں، علماء کے ساتھ اپنے تعلقات کو اچھا بنائیں، علماء کو کوسنے کی بجائے اپنے ائمہ کے ساتھ، اپنے علماء کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئیں تو اللہ رب العزت انشاءاللہ انہی کی محبت کی وجہ سے اللہ رب العزت صراط مستقیم بھی چلائیں گے، رزق کی تنگیاں بھی دور ہوں گی، دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر صراط مستقیم پر چلنا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ ظاہری گناہوں اور چھپے ہوئے گناہوں کے قریب بھی نہیں جانا، یعنی تہمت والی جگہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اسی طرح کسی کو ناحق قتل بھی نہیں کرنا۔ حق قتل کرنا اور چیز ہوتی ہے، ناحق قتل کرنا اور چیز ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے طاقتور بنایا ہے، مال ہے، پیسہ ہے، جائیداد ہے، اسی گھمنڈ میں آ کر کسی غریب کو کچل دیتا ہے، مار دیتا ہے، یہ ناحق قتل ہے۔ اور حق قتل کیا ہے کہ کسی نے آ کر کسی کو مار دیا ہے تو شریعت اسلام اس کو حکم دیتی ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، حتیٰ کہ شریعت تو یہاں تک کہتی ہے، اللہ رب العزت کا کلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ کان کے بدلے میں کان کاٹا جائے گا، آنکھ کے بدلے میں آنکھ پھوڑی جائے گی، دانت کے بدلے میں دانت توڑا جائے گا، ناک کے بدلے میں ناک کاٹا جائے گا، تو جان کے بدلے میں جان لی جائے گی۔ اللہ رب العزت تو اتنا انصاف کرنے والے ہیں، تو پھر ہم کیوں ظلم کے اوپر اتر آتے ہیں؟ تو اس لیے اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے، جب ان احکامات کو مانیں گے، صراط مستقیم پر چلیں گے۔ آج کی ہماری عدالتیں اگر اسی صراط مستقیم کو سمجھ لے تو دنیا کا سارا نظام اچھا ہو جائے گا، اس کے اندر گڑبڑ نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ رب العزت نے آپ کو یہ تاکیدی حکم کیا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو پکا حکم دیا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے وصا کا لفظ استعمال کیا کہ وصیت کس کو کہتے ہیں کہ انسان جب دنیا سے جانے والا ہوتا ہے نا تو آخری مراحل میں اس کو وصیت کر کے جاتا ہے اپنی اولاد کو کہ میرے بیٹو گناہ نہیں کرنا، میرے بیٹو اچھا دنیا کے اندر اچھا بن کے زندگی گزارنی ہے اور مجھے بدنام نہیں کرنا، نیک اعمال کرنے ہیں، کسی کے اوپر ناحق کسی کو کے ساتھ دھوکہ فراڈ نہیں کرنا، تو یہ وصیتیں کر کے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت بھی آخری مراحل کے اندر کہ اپنے بندے کو وصیت کر رہے ہیں، اللہ رب العزت اپنے بندے کو ایک نصیحت کر رہے ہیں کہ وصاکم بہ لعلکم تعقلون، کہ
ایک دوسرے کو اپنے آپ اللہ رب العزت تمہیں تاکیدی حکم کرتا ہے تاکہ تم عقل والے بن جاؤ اور کچھ نہ کچھ سمجھنے والے بن جاؤ. تو اللہ رب العزت نے یہ ان چیزوں کا حکم دیا ہے. اور دوسری چیز جو اللہ رب العزت نے اگلی آیت کے اندر فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ یتیم کے مال کو نہیں کھانا. یتیم کا مال کھانا الگ چیز ہے، یتیم کے مال کے قریب جانا یہ الگ چیز ہے. اللہ رب العزت نے اس چیز سے بھی منع کیا ہے کہ یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا. پہلے زمانے میں اس طرح ہوتا کہ جب کوئی فوت ہوتا، کوئی نوجوان اگر فوت ہو جاتا، دنیا سے چلا جاتا، تو اس کے جو چچا وغیرہ ہوتے تو وہ کیا کرتے، اپنے بھتیجوں کو سنبھال لیتے، ان کی پرورش کرتے، اور ان کے بھائی نے جو مال ترکہ وغیرہ چھوڑا ہوتا وہ سارا ہڑپ کر جاتے. جب وہ ان کے بھتیجے وغیرہ بڑے ہوتے، جب وہ مال کا مطالبہ کرتے تو وہ یہ کہہ دیتے کہ بھائی ہم نے آپ کی پرورش کے اندر آپ کا سارا مال لگا دیا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ان کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ حق نہ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. ہاں یہ ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی اس طرح ہو جاتا ہے کہ جتنا مال تم نے خرچ کیا ہے اتنا مال اللہ کے راستے کے اندر وہ جو ان کے مال میں سے آپ لے سکتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ نے خرچ تو 1 لاکھ کیا ہے اور لینے کے لیے آپ 10 لاکھ لے لیتے ہیں، تو اس طرح کرنا بھی غلط چیز ہے. جتنا آپ نے خرچ کیا ہے اتنا لینے کا آپ کو حق ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، کہ آپ نے اس کے اندر جو آپ نے ناپ تول کرنی ہے اس کے اندر انصاف کے ساتھ کام کرنا ہے. لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرتے بلکہ جو انسان جتنا مکلف ہوتا ہے اتنا ہی اس کے اوپر ہم وزن ڈالتے ہیں. اور فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اور فرمایا کہ جہاں پر عدل کرنا ہو تو وہاں پر یہ نہیں دیکھنا کہ میرا قریبی رشتہ دار ہے، کہ وہاں پر بھی آپ نے عدل و انصاف کے ساتھ کام کرنا ہے. عدل و انصاف کے ساتھ کام کرنا، ایسا نہ ہو کہ باپ کو بیٹے کے بارے میں اگر کوئی گواہی دینی ہے تو یہ سمجھ کر کہ میرا بیٹا ہے اور اس کے بارے میں اس کی سائڈ لینا شروع کر دے، یا بیٹا باپ کے بارے میں گواہی دینا چاہے تو بیٹے کی باپ کی طرفداری کرنا شروع کر دے، تو اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو آپ کسی کے ساتھ عہد کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، تو اس کو بھی پورا کرنے کا حکم ہے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس راستے کے اوپر چلو گے تو یہ سیدھا راستہ ہوگا. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.